سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق نے 16 سال کی عمر میں میرے حضور کے قدم پکڑے ہیں. 16 سال عمر تھی. سبحان اللہ. 16 سال کی عمر میں میرے حضور کے قدم پکڑے ہیں، پھر ساری زندگی نہیں چھوڑے. اللہ اکبر. ساری زندگی نہیں چھوڑے. آج بھی میرے حضور کے مبارک پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. آج بھی آقا کریم کے مبارک پہلو میں سو رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی مزارات سے اٹھیں گے تو دست بستہ اٹھیں گے، پھر سایہ کی طرح ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ. میرے حضور نے فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے ایک مرتبہ جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیمار ہو گئے ہیں، اور مرض کی وجہ سے میرے حضور کا جسم نازنین ذرا کمزور ہو گیا. تو کمزوری کی وجہ سے جانے رحمت مبارک بستر پہ آرام فرما رہے تھے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے دیدار کے لیے گئے، اللہ اکبر. مگر جب محبوب کی تکلیف کو دیکھا، اللہ اکبر. محبوب کی تکلیف کو دیکھا تو محبوب کے لیے، محبوب کے لیے تو سب کچھ ہوتا ہی محبوب ہے. اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، آپ کی یاد کو کیسے نہ کافی سمجھوں، ایک یہی سہارا ہے جینے کے لیے. تو محب کی تو ساری متا ہی محبوب ہوتا ہے، سبحان اللہ. پھر محب ہو ابو بکر صدیق جیسا. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے جس پہ بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پس و پیش کیا، اس نے کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، مگر جب ابو بکر پہ اسلام پیش کیا تو ابو بکر نے بلا تردد اسلام کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ صبح چاشت کا وقت ہے اور جانے کا اعلان بیت اللہ کے پاس جلوہ فرما ہے، سبحان اللہ. اور پیاری زبان سے اللہ کا ذکر اور تسبیحات جاری ہیں. اللہ اکبر. خدا کا دشمن ابو جہل بھی بے مقصد بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے. جب اس بدبخت کی نگاہ جانے کا اعلان پہ پڑی تو متکبرانہ انداز کے ساتھ حضور کے قریب آیا اور از راہ تمسخر پوچھنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر نئی کوئی بات پیش آ گئی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں، آج رات مجھے معراج کروائی گئی ہے. سبحان اللہ. آج رات مجھے معراج کروائی گئی ہے. سبحان اللہ. اب وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ کس طرف کروائی گئی ہے؟ تو جانے کا اعلان نے کروایا، فرمایا بیت المقدس کی طرف کروائی گئی. سبحان اللہ. اب اس نے ہنسنا بند کیا اور تعجبانہ انداز سے پوچھنے لگا کہ رات آپ کو معراج بھی کروائی گئی؟ اللہ اکبر. اور سو آپ ہمارے سامنے بھی آ گئے. سبحان اللہ. اب وہ نادان یہی سمجھ رہا تھا کہ ایک مہینے کی مسافت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بیت المقدس ایک طرف کا رستہ ایک مہینے کا، ایک مہینہ جانے کے لیے، مہینہ آنے کے لیے. مگر اس بدبخت کو یہ کیا پتا تھا، وہ کسی نے کیا خوب کہا اے معراج سی راز محبت نہیں سی کسے نہیں سمجھ وچ آون والا سنجیا طالب تے گیا مخلوق تے جبرائیل سی سب لے جان والا بازے آخ تے بے دروازیاں نے کیویں گیا عرش تے جان والا فلا اپر ایتھے اکلو دخل کیے جانے جان والا یا جان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تعجبانہ انداز سے پوچھنے لگا کہ آپ گئے بھی، معراج بھی ہوا، پھر ہمارے سامنے بھی آ گئے. اور ساتھ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لوگوں کو بلا لاؤں تو یہی بات آپ ان کو بھی بتا دیں گے جو بات مجھے بتائی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، میں ان کو بھی بیان کر دوں گا. اب ابو جہل خوشی خوشی لوگوں کو جمع کرنے لگا اور ساتھ کو حضور کی بات بتانے لگا. ایک ازدحام ہو گیا لوگوں کا، لوگ اس بات کو، خبر کو ناقابل یقین سمجھنے لگے. چند آدمی بھاگے ابو بکر صدیق کی طرف بھی، اس امید میں کہ آج محب اور محبوب کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی کہ ابو بکر صدیق جب اس بات کو سنیں گے تو فوراً حضور کی تکذیب کر دیں گے، میرے حضور کو جھٹلا دیں گے.
جا کے کہا ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا بھی ہوں پھر واپس بھی آ گیا ہوں، سبحان اللہ، تو بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہا نہیں آتی۔ کہا اگر کوئی کہے تو مان لو گے؟ کہا نہیں مانوں گا۔ کہا پھر وہ آپ کے دوست کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس عاشقوں کے امام نے کہا، یہ میرے حضور نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، عاشقوں کے امام نے کہا میرے حضور نے فرمایا ہے، اگر میرے حضور نے فرمایا تو پھر سچ سچ فرمایا۔ ہے، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسول اللہ، سن صدیق اکبر، زندہ باد، سبحان سن اللہ، صدیق اکبر، زندہ باد، نعرہ حیدری، یا حیدر، کہا حضور نے فرمایا تو پھر سچ فرمایا۔ فرمایا، کہا ابو بکر ابھی تو کہہ رہے تھے اگر کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، کہا کوئی کہے تو ابھی بھی نہیں مانوں گا، سبحان اللہ، لیکن اگر حضور نے فرمایا ہے تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہا نادانوں میں تو ان کی ان سے بڑی بڑی باتوں کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار سبحان ہوں۔ اللہ، جب صبح و شام حضور پہ نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں اللہ تو آقا کی معراج کی تصدیق نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب ان کو وہی چھوڑا اللہ اور اکبر، جہاں پہ حضور جلوہ فرما تھے سبحان اللہ، جانے کائنات جلوہ فرمایا جلدی سے وہاں پہنچے۔ اللہ اکبر، میرے حضور لوگوں کو معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عاشقوں کا امام غلام بارگاہ میں حاضر ہوا اور میرے آقا جب کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو یہ غلام عرض کرتا ہے حضور آپ نے سچ فرمایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ اس دن سے میرے آقا نے ابو بکر کا نام صدیق رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عاشق ہو ابو بکر جیسا، پھر محبوب کی تکلیف کو دیکھے، آقا کریم کے جسم نازنین کو دیکھا، تکلیف کو دیکھا، گھر آئے خود بھی بیمار ہو گئے۔ میرے حضور شفا یاب ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، جب دیکھا محب نے محبوب کو، محبوب شفا یاب ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، وہ کسی نے کیا خوب کہا، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ محب کی تو ساری بتائی محبوب ہوتا ہے۔ بے شک، وہ کسی نے عاشق نے کیا کہا، حکیمہ طبیبہ نے بس دیے کل گرن، نہیں، میری مرزدہ ہو کوئی حال نہیں، دکھاؤ اسی اپنی صورت پہ آئے۔ پیاری، جب محبوب کو شفا یاب دیکھا تو خود بھی شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، محبوب کا دکھ بکھرا دیکھتے ہی شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، پھر خود آپ نے اس بے مثال محبت کو اشعار میں بیان کیا، سبحان اللہ، فرماتے مارد الحبیب فعدتہ فمرضت من اصفى علیہ اللہ اکبر، شفى الحبیب فزارنی اللہ فشفیت من نظری الیہ۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق عاشقوں کے امام کہتے ہیں میرے محبوب بیمار ہو گئے تھے، اللہ، میں نے محبوب کی عیادت کی اور غم محبوب کے غم میں میں بھی بیمار ہو گیا۔ پھر میرے حبیب جب شفا یاب ہوئے میں نے ان کا مکھڑا دیکھا، مکھڑا دیکھتے ہی میں بھی شفا یاب ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق کی حضور سے محبت۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو میرے آقا کے ساتھ ایسی محبت ہو تو بھلا بتائیے حضور کو کیسی محبت ہوگی؟ کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، سبحان اللہ، جی دیبا پڑھ دے انو چھوڑ دے۔ سبحان تو میرے اللہ، حضور کو کیسی اس غلام کے ساتھ محبت ہوگی؟ میرے آقا کو ابو بکر کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ تاجدار کائنات حضور میرے آقا ہر روز ابو بکر کے گھر میں قدم رنجہ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم جیسے تو یہ امید لے کے بیٹھے ہیں نا، اور ہم یہ التجائیں اور تمنائیں کرتے ہیں، اپنا تمنائیں کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں لجپال پرونا اچھانا اللہ کری جھگیاں وال پھیرا پاوے گا۔ سبحان، ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں مگر ابو بکر صدیق کے گھر میں ہر روز حضور کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں ہر روز تشریف لاتے تھے۔ اللہ اکبر، فرماتی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور صبح و شام ہمارے گھر میں نہ آتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بڑا دیکھیے جب پیارے مصطفیٰ کو ابو بکر کے ساتھ محبت ہے تو خدا کو نہیں ہوگی، بے شک، خدا کو محبت نہیں ہوگی، سبحان اللہ، ابو بکر خدا کے محبوب نہیں ہوں گے۔ بے شک، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ، ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا حضرت صدیق اکبر کے پاس سے، آپ نے صرف ایک کپڑا اوڑھ رکھا ہے۔ اللہ، حضرت مولا علی نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ کوئی صحیفہ والا بھی خدا کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا یہ ایک کپڑے والا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے
کہ ابو بکر صدیق خدا کے بھی پیارے ہیں، پیارے مصطفیٰ کے بھی پیارے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ربیعہ اسلمی کے درمیان کوئی بات چل پڑی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی ناگوار بات کر دی. اور یہ حضرت ربیعہ وہی صحابی ہیں جو حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، جو آقا کی خدمت کرتے تھے، اور حضور نے ان کو فرمایا تھا ربیعہ مانگو جو مانگنا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. یہ وہی حضور کے خادم صحابی ہیں. اب ابو بکر صدیق نے بات تو کر دی مگر پھر شرمندگی ہوئی اور ان کو کہا کہ ربیعہ آپ بھی مجھے ایسی بات کہہ دو، جیسی بات میں نے کی ہے ویسی بات آپ بھی کہہ دو تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے. مگر حضرت ربیعہ صدیق نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں ایسی بات ضرور کہو، نہیں تو میں رسول اللہ سے تمہارے خلاف مدد مانگوں گا. حضرت ربیعہ جانتے تھے، کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں چل پڑے. حضرت ربیعہ اسلمی بھی پیچھے پیچھے ہو رہی ہے. اب راستے میں ان کے قبیلہ کے لوگ، قبیلہ اسلم کے بہت سارے لوگ ان کو ملے اور کہنے لگے کہ اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، وہ کیوں آپ کے خلاف حضور سے مدد مانگیں گے، حالانکہ انہوں نے آپ کے خلاف ایسی بات خود کہی ہے جو کہی ہے. تو سنیے حضرت ربیعہ اسلمی نے کیا کہا، حضور کے خادم صحابی. انہوں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو کیا کہا، فرمایا آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ ثانی اثنین ہیں، یہ مسلمانوں کے سفید بالوں والے بزرگ ہیں. کہا اگر انہوں نے پیچھے مڑ کے تمہیں دیکھ لیا تو میرے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، میرے ساتھ ناراض ہو جائیں گے. اگر یہ میرے ساتھ ناراض ہو گئے تو پیارے مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے، اور پیارے مصطفیٰ بھی ناراض ہو گئے تو ان دونوں کی وجہ سے خدا بھی ناراض ہو جائے گا. اس بات کو امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے. امام سیوطی وہ شخصیت ہیں کہ جب آقا کا دیدار ہوتا تھا ساری آنکھوں سے حالت بیداری میں حضور کا دیدار ہوتا تھا. کم و بیش 75 مرتبہ آقا نے اپنا دیدار کروایا ہے ان کو. جب میرے آقا کرم فرماتے، دیدار عطا فرماتے تو امام سیوطی حدیثوں کے بارے میں بھی پوچھا کرتے تھے. تو ایسا شخص، محبوب شخص جو حضور سے حدیثوں کی تصدیق کرواتا رہا ہو، پھر وہ کوئی من گھڑت حدیث اپنی کتاب میں نہیں لکھ سکتا. تو امام سیوطی نے اس کو نقل کیا تاریخ الخلفاء میں. تاریخ الخلفاء میں حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے میرے ساتھ تو پیارے مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے اور خدا بھی ناراض ہو جائے گا. یعنی ابو بکر کی ناراضگی سے پیارے مصطفیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، خدا بھی ناراض ہوتا ہے. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تو بندگی اعلیٰ درجے کی ہے نا. حضرت صدیق اکبر نے بھی بندگی بڑی کمال درجے کی ہے. حضرت مولا علی فرماتے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، مولا علی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرماتے میں نے جس کام میں بھی سبقت کا ارادہ کیا مگر ابو بکر اس کام میں مجھ سے سبقت لے گئے. یہ خود مولا علی فرما رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم بھی یہی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کبھی میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکا. میں نے جب بھی ارادہ کیا آگے بڑھنے کا مگر ابو بکر آگے بڑھ گئے. کیونکہ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے اور جانے کا یاد مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اور دونوں یار ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ ہیں، اور مسجد میں کوئی شخص کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو فرماتے کہ میرے حضور اس کی قرات سننے کے لیے ٹھہر گئے. اس کی قرات سن کے فرمایا کہ وہ شخص قرآن کو تازہ یعنی جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس طرح سننا چاہتا ہو تو وہ ابن مسعود کی قرات کو سن لے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے والے حضرت ابن مسعود تھے. فرماتے اس کے بعد ابن مسعود بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے. جب وہ دعا کرنے لگے تو میرے حضور باہر گلی میں جلوہ فرما ہے، وہ دعا کر رہے ہیں، میرے حضور فرما رہے مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، مانگو تجھے دیا جائے گا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، یہ سوچا کہ میں سب سے پہلے ان کو یہ خوشخبری سناؤں گا. اس کے بعد سب اپنے گھروں کو چلے گئے، ابن مسعود بھی چلے گئے.
کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی تھی، حضرت فقیہ کو فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی تھی کہ صبح جلدی جا کے ان کو خوشخبری دوں گا. کہتے جب صبح سویرے میں ان کے گھر پہنچا خوشخبری دینے کے لیے تو ابو بکر مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے. کہتے ہیں تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نعرہ حیدری. کہتے ہیں کہ میں نے جس کام میں بھی آگے بڑھنے کا ارادہ کیا مگر آگے نہیں بڑھ سکا، ہمیشہ ابو بکر ہی پہلے نمبر پہ رہی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میرے آقا نے نماز فجر پڑھائی اور نماز فجر پڑھانے کے بعد پوچھا کہ غلاموں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا بتاؤ کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا رکھنے کا مگر رکھ نہیں سکا. میرے حضور نے دوبارہ پوچھا بتاؤ کہ کس نے رکھا ہے. صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ حضور یہ روزہ رکھا بھی آپ کے بتانے سے ہی تھا، اس لیے بتانا نہیں چاہتا تھا مگر آپ نے دوبارہ پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں کہ میں نے رکھا ہے. پھر میرے حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کہ عیادت کس نے کی ہے کسی مریض کی. حضور نماز فجر کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ عیادت کس نے کی ہے. حضرت عمر بولے میں عرض کیا یا رسول اللہ بھی نماز فجر پڑھی ہے. حضور ابھی جائیں گے تو عیادت کریں گے. میرے حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر تو جاؤ نا. عمر ٹھہرو تو صحیح. پھر فرمایا کہ بتاؤ کس نے عیادت کی ہے کسی مریض کی. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، 3-4 دنوں سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے. میں نے پتہ کروایا بیمار تھے تو میں نماز پڑھنے سے پہلے ان کی عیادت بھی کرایا. پھر آقا نے فرمایا کہ بتاؤ کہ کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے. پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی نماز فجر پڑھی ہے، ابھی جائیں گے کچھ لیں گے تو کھلائیں گے. میرے حضور نے فرمایا عمر ٹھہر بھی جاؤ نا، جلدی نہ کیا کرو. یہ جانے کائنات کی زیر صدارت ابو بکر کی عظمت کا جلسہ ہو رہا ہے. عظمت صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ہے، خود جانے کائنات کی زیر صدارت. میرے حضور نے فرمایا عمر ٹھہر تو جاؤ. فرمایا کس نے کھانا کھلایا تھا. ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی اٹھ گیا تھا، میرا یہ بیٹا بھی اٹھ گیا، اس کو بھوک لگی تھی، اس کی والدہ نے اس کے لیے 2 روٹیاں پکائیں، ایک اس نے کھا لی تھی. باہر نکلے دروازہ کھولا تو باہر مسکین کھڑا تھا. اس نے کہا کہ ساری رات سے بھوکا ہوں کچھ نہیں کھایا. ابو بکر دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کس کا دروازہ کھلتا ہے. ابو بکر آپ کا دروازہ کھل گیا ہے. اس نے سوال کیا میں نے 1 روٹی اس کو عطا کر دی، مسکین کو کھانا بھی کھلا کے آیا ہوں. تو کیا ہے کہ ابو بکر صدیق سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا. ابو بکر صدیق نے بندگی کا بھی حق ادا کیا ہے، اعلیٰ درجے کی بندگی کی ہے. تو اس لیے پھر کیا ہے ابو بکر صدیق ایسے محبوب ہیں کہ ان کی ناراضگی سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے، پیارے مصطفیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی خدا کے بھی محبوب ہے، پیارے مصطفیٰ کے بھی محبوب ہے. ایک مرتبہ وقت عبد القیس حضور کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں. ان میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کوئی لغو بات کر دی. تو جانے کائنات نے ابو بکر صدیق کی طرف نظر التفات فرمائی، توجہ فرمائی اور فرمایا ابو بکر اس کی بات کو آپ نے سنا ہے اور سمجھا ہے. عرض کیا جی حضور سنا بھی ہے سمجھا بھی ہے. تو جانے کائنات نے فرمایا کہ پھر اس کو جواب دو. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی بات کا رد بھی کیا اور اس کو جواب بھی بڑا بہترین قسم کا دیا، خوب جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ میرے حضور کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. غلام جیسا چہرہ کھل گیا. میرے حضور نے دعا دی ابو بکر صدیق غلام کو، فرمایا ابو بکر تجھے اللہ رضوان اکبر عطا فرمائے، اللہ تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رضوان اکبر کیا ہے. تو جانے کائنات نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ اپنے بندوں پہ عام تجلی فرمائے گا مگر ابو بکر صدیق پہ خاص تجلی فرمائے گا. ابو بکر صدیق پہ خاص تجلی ہوگی، یہ رضوان اکبر ہے. معراج کی رات میرے حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جنت میں جنت عدن میں بھی حضور داخل ہوئے. تو آقا کریم نے دیکھا کہ وہاں ایک 14ویں چاند کی طرح ایک بے مثال ہو رہا ہے. اس کی پلکیں گرد کے اگلے پر کے برابر ہیں.
14वीं रात के चांद जैसी बेमिसाल हो। आका करीम ने उस हूर को फरमाया कि तुम किसके लिए है, सुभान अल्लाह, तू किसके लिए है? तो उसने अर्ज किया कि हुजूर आपके बाद आने वाले खलीफा के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, आपके बाद आने वाले खलीफा के लिए। और मेरे हुजूर ने यह भी फरमाया कि जन्नत में एक ऐसा शख्स भी दाखिल होगा कि तमाम वाला खाने वाले उसको खुश आमदीद कहेंगे और हर कोई उसको ये कहेगा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, आप हमारे पास तशरीफ लाए, हमारे यहाँ आए। अगर वो तस्दीक दे उसके या रसूलल्लाह, आजकल उस शख्स की नेकी क्या है, यानी वो शख्स क्या करता है, उसकी नेकी क्या है, इस वजह से उस पे इतना करम होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक वो शख्स तुम ही तो हो। हर जन्नत में बाला खाने वाला अबू बकर सिद्दीक को खुश आमदीद कहेगा। अबू बकर सिद्दीक का इस्तिकबाल होगा जन्नत में और अबू बकर सिद्दीक को मेहमान बनाने की तमन्ना होगी। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक वो तुम ही तो हो। आका करीम की महफिल पाक लगी हुई है और मेरे हुजूर अपनी मीठी गुफ्तगू से सहाबा के कानों में रस घोल रहे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं कि जो बंदा दो हम जिन्स चीजें खर्च करे तो उसे जन्नत के दरवाजे से बुलाया जाएगा कि ए अल्लाह के बंदे ये भलाई है। सुभान अल्लाह, यानी जिसने नमाज पढ़ी होगी तो उसे बाबू सलात से बुलाया जाएगा और रोजादार को बाबू सियाम से बुलाया जाएगा, जिहाद करने वाले को बाबू जिहाद से, सदका करने वाले को बाबू सदका से। जिसने जैसी नेकी की होगी उसी दरवाजे से उसको आवाज दी जाएगी। तो हजरत वो तस्दीक रस के या रसूलल्लाह, ज़ाहिर तौर पे सब दरवाजों से बुलाने की हाजत तो नहीं है, क्योंकि जिस दरवाजे से भी दाखिला हो गए जन्नत में तो चले जाएंगे, मगर हुजूर कोई ऐसा शख्स भी है कि जिसको जन्नत से सारे दरवाजों से बुलाया जाए। अबू बकर सिद्दीक वो तो भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। लोग आज अबू बकर सिद्दीक के दामन पे धब्बे साबित करना चाहते हैं, मगर खुदा की इज्जत की कसम अभी आपका बचपन है, अबू बकर सिद्दीक का बचपन है और आपके वालिद अबू कुआफा चूंकि मुसलमान नहीं हुए थे, अभी इस्लाम आया ही नहीं था, अबू कुआफा आपको बुत खाना में ले गए और बुत के सामने जाके खड़ा किया और कहा कि ये तुम्हारे बड़े बड़े खुदा हैं, इनको सजदा करो। छोड़ के चले गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बुत को फरमाया, कहा कि अगर तू खुदा है तो मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। अगर तू खुदा है तो मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना, मुझे लिबास दे। और फरमाया कि मैं तुझे पत्थर मारने लगा हूं, अगर तू खुदा है तो मुझे अपने आप से बचा ले। और फिर इस जोर के साथ पत्थर मारा कि पत्थर वो बुत था वो गिर के टुकड़े टुकड़े हो गया। जब आपके वालिद आए अबू कुआफा, उन्होंने देखा तो गुस्सा तो बहुत आया, मगर चूंकि आपका बचपन था, बेटे भी थे, पकड़ा और आपकी वालिदा के पास ले आए। अब जब वो सिद्दीक को आपकी वालिदा के पास ले और सारा माजरा बयान किया कि मैं ले गया था बुतों के सामने झुकाने के लिए, मगर इसने तो हमारे खुदाओं को तोड़ दिया। तो आपकी वालिदा ने ये फरमाया अपने शोहर को कि इसको इसकी हालत पे छोड़ दो, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो गैब से आवाज आई थी, गैब से आवाज आई थी कि अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, ये तुम्हारा बेटा जो है ये अतीक होगा और ये प्यारे मोहम्मद का रफीक भी होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारे आका करीम का साथी और सिहाबी भी होगा। लोग आज ना जाने कमानी कैसे जसारत करते हैं और धब्बे साबित करना चाहते हैं, मगर अबू बकर का दामन उस वक्त भी साफ था जब अभी इस्लाम का नूर आया ही नहीं था। अबू बकर सिद्दीक के दामन पे उस वक्त भी कोई धब्बा नहीं था। ज़माने जाहिलियत में भी ना बुतों को सजदा किया, ना शराब पी है। तो अर्ज ये कर रहा था, हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के खादिम से आती हैं, वो ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक अगर नाराज हो गए तो प्यारे मुस्तफ़ा भी नाराज हो जाएंगे, खुदा भी नाराज हो जाएगा। आज लोगों ने अबू बकर की नाराजगी को मामूली समझा हुआ है, ना मियाँ अबू बकर, ना अबू बकर मामूली है, ना अबू बकर की नाराजगी मामूली है। अबू बकर भी हुजूर का प्यारा यार है, अबू बकर की नाराजगी हुजूर से नहीं देखी जाती।
نہ خدا کو گوارا ہے، نہ پیارے مصطفیٰ کو ابو بکر کی ناراضگی گوارا ہے. اس لیے ابو بکر کو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے ناراض نہیں کرنا. حضور کے جتنے متعلقین ہیں وہ آل بیت اطہار ہوں یا حضور کے صحابہ کرام ہوں، سب کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرنا ہے، کیونکہ صحابہ در والے ہیں، آل بیت گھر والے ہیں. نہ حضور کو گھر والوں کی ناراضگی دیکھی جاتی ہے، نہ در والوں کی ناراضگی دیکھی جاتی ہے. در والے بھی پیارے ہیں، گھر والے بھی پیارے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اس لیے حضور کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے وہ کسی صورت میں ہے، وہ آل بیت اطہار ہوں یا صحابہ ہوں، اور حضور کا کوئی بھی صحابی ہو اور حضور کے آل بیت اطہار میں سے کوئی فرد بھی ہو، کسی کے بارے میں دل میں میل نہیں آنے دیں، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ آئے. بس یہ بات لکھ لو اپنے دل کی تختی پہ بھی، جس کا تعلق میرے آقا کے ساتھ ہے اسے ناراض نہیں کرنا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا تو حضور ناراض ہو جائیں گے. اس لیے آج 14ویں صدی کے 2% کے انسان کی باتوں میں آ کے حضور کو ناراض نہیں کرنا. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے خدا بھی ناراض ہو جائے گا، پیارے مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے. وہ جو آپ کے قبیلہ والے لوگ تھے انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ. اب وہ واپس چلے گئے حضرت صدیق اکبر اور حضرت ربیعہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے. ایک اور انداز دیکھیے ابو بکر کے ساتھ حضور کی محبت کا. پہنچے تو میرے حضور نے حضرت ربیعہ کو فرمایا ربیعہ تمہارے اور ابو بکر کے درمیان کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو حضرت ربیعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے اس طرح مجھے ایک ناگوار بات کہہ دی تھی، پھر مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کی بات مجھے کہہ دیں تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے. مگر وہ تو جانتے تھے نا ابو بکر صدیق ہے. عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ میں نہیں ایسی بات کہہ سکتا، میں نہیں کہوں گا. حضور کے خادم صحابی وہ بھی ابو بکر صدیق کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں کہ کئی پیارے مصطفیٰ خدا نہ ناراض ہو جائیں. تو کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا نہیں میں ایسی بات نہیں کر سکتا. تو میرے حضور نے فرمایا ربیعہ تم ابو بکر کہو کہ ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. ابو بکر صدیق نے تمہیں ایسی بات کہہ دی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ایسی بات کہہ دو، تو تم ابو بکر کو یہ کہو کہ ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا میرے حضور کی محبت کا انداز، ابو بکر کے ساتھ محبت، تو روتے ہوئے واپس چلے گئے.